السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ محمد سلمان کی جانب سے حضرت مفتی یحییٰ صاحب کے نام کھلا خط۔ مفتی صاحب کو معلوم ہو کہ بندہ محمد سلمان اپنی ایمان اور اعمال کی ترقی کی فکر کرتے ہوئے اپنے زبان اور ہاتھ اور پیر سے اور دل کے گمان سے کسی انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو اور اہل شورا کو ادنا سی تکلیف نہ پہنچے، اس کا مکمل خیال رکھتا ہے اور رکھتا تھا اور رکھے گا، اور بندہ شورا والوں کا اور شورا والوں کی جماعت کا اکرام اور احترام کرنا اپنا جزء ایمان سمجھے گا، اور انشاءاللہ زندگی میں ہمیشہ امت کے ہر فرد کو سلام کرنا اور ان کے بائیکاٹ کے تصور سے بچنا اور اپنی انفرادی تقریبات میں اہل شورا کے دوست و احباب کو خصوصاً دعوت دینا اور اہل شورا کے بزرگوں کی خدمت کا موقع تو خدمت کر کے خوش ہونا اور ان سے اپنے لیے دعائیں کروانا اور ان کی طرف سے جو بھی تقاضا ہو اس کو حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور امارت والے اپنی مساجد میں شورا والوں کی جماعت نہ رکھے یا ان کو کام نہ کرنے دے یا نکالنے کی کوشش کرے تو بندہ انشاءاللہ امارت والوں سے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی طرف سے ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث اور سیرت صحابہ کے مطابق ہو، بندہ اس کو ماننے اور منوانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، وہ جسے توڑے اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا، وہ جسے جوڑے ساری دنیا کے توڑنے والے انسان مل کر اسے توڑ نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا اور امت میں کسی معاملے میں نزاع نہ ہوتا۔ قاری طیب صاحب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام مشرکین کی اولاد تھی اور علماء یہود نبیوں کی اولاد تھی۔ صحابہ مقبول ہوئے، علماء یہود ملعون اور مردود ہوئے۔ دونوں میں دو وجہ تھی، نمبر ایک صحابہ کرام میں خیر خواہی تھی، نمبر دو صحابہ کرام میں فکر آخرت تھی، اور علماء یہود میں خود غرضی تھی اور فکر آخرت کے بجائے دنیا طلبی تھی۔ نہج صحابہ پر عمل کرنے والے مذنوبین ہوں گے اور پھر نادم ہو کر مغفور بھی ہوں گے، اور اللہ کی صفت غفاریت اور صفت توابیت اب تک باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ صاحب ذم غافر الذنب سے معافی مانگ کر اپنے سیئات کو حسنات سے تبدیل کراتے رہیں گے۔ اہل قرآن اس لطیف بات کو سمجھ جانے لگے۔ مفتی یحییٰ صاحب آپ کو معلوم ہو کہ شہر کے چند علماء کرام عوام کے ایمان اور اعمال سے فکر مند ہو کر مرکز نظام الدین سے جڑ کر کام کرنے والوں کو جمع کر کے افہام اور تفہیم کے نام پر بائیکاٹ کی دھمکیاں خبر کے انداز پر دے رہے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں قسم کھا کر غیر مقلد اور قادیانی ہو جانے کی علم غیب سے مطلع ہو کر مومنین کو مرتدین کے زمرہ میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ صدر ہونے کے باوجود خاموش ہو کر اس قول میں شامل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔ آپ کی چاہت کے مطابق ہمارے اہل شورا سے ہمدردی اور خیرخواہی اور دلی تعلقات ہونے کے باوجود شامل نہ ہونے کی چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، اہل شورا میں سے چند لوگوں کا بار بار مجلس قائم کر کے وضاحت کے نام پر غیبتیں کرنا اور محبت کے بجائے نفرت اور توڑ پیدا کرنا ہے۔ نمبر دو، اس شہر میں ایسے لوگوں کو تیار کرنا جن میں سے کسی کو یہ خبر پہنچ جاوے کہ فلاں مسجد کے ذمہ داروں نے نظام الدین کی جماعت بلائی ہے، تو بلانے والوں کے اوقات برباد کر کے ان کو نظام الدین سے آنے والی جماعتوں سے نفرت دلانے کی فکر کرنا، اگرچہ اس جماعت نے مسجد کی آبادی شریعت اور قرآن اور حدیث کے مطابق مولانا سعد کا نام لیے بغیر کتنا ہی کام کیوں نہ کیا ہو۔ نمبر تین، مفتی صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس مجلس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا اور شورا والوں کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے کہ تبلیغ کا کام
25 سال پیچھے چلا گیا۔ مفتی صاحب، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 25 سال پہلے احمد آباد کے تبلیغ میں مزدوروں نے کسی گنہگار کو گنہگار کہے بغیر اور کسی برے کے سامنے اس کی اچھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کام کیا، اگر اسی انداز کا اہل شورا والے کام کرتے جو تبلیغ کا طرز ہونا چاہیے، تو یہ کام کئی گنا آگے بڑھ گیا ہوتا اور نفرتوں کے بجائے محبت تمام طبقات میں وجود میں آتی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چند صوبوں کے علاوہ ہندوستان کے زیادہ تر صوبوں میں جہاں عمارت کا کام ہے، وہاں کام 3 گنا بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ وہاں وضاحت کے نام پر غیبتیں نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، اس مجلس میں یہ بھی اشارہ ملا کہ اگر عمارت والوں نے مجبور ہو کر بات نہ مانی صدر صاحب کی یا متکلم صاحب کی، تو تنظیم علماء کرام جمع ہو کر ان لوگوں کا بائیکاٹ کرے گی۔ بائیکاٹ ہونے میں دنیاوی نقصان ہے اور اہل لمزہ اور اہل حمزہ والوں میں شامل ہو کر تائید کرنے میں آخرت کا نقصان ہے، اور قرآن کا حتما کی خبر دے کر سخت وعید کا اندیشہ ہے۔ مفتی صاحب، سال کے 12ویں مہینے میں کسی مسلمان نے گناہ کیا ہو اور اس سے رجوع کر لیا ہو، اب مسلمانوں کا ایک طبقہ اس گنہگار کے گناہ کا تذکرہ جنوری کی 1 تاریخ کو کرتا ہے، تو تذکرہ کرنے والا اگر 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکے تو وہ عند اللہ کاذب ہوگا، اور دوسرا طبقہ گنہگار کے رجوع کو قبول کرتے ہوئے حسن ظن رکھنے والا اس بات کا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، تو انشاءاللہ عند اللہ ماجور ہوگا۔ اور مفتی صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمارت والوں سے بائیکاٹ کے بارے میں مشورہ کر کے ان کو الگ کر دیں گے اگر یہ ہماری بات نہ مانے تو۔ مفتی صاحب، اصل میں بائیکاٹ تو ہو چکا ہے احمد آباد میں اور گجرات میں۔ اگر عمارت کے مرکز سے کوئی جماعت کسی مسجد میں کا ذمہ دار اپنی مسجد میں بلاتا ہے تو اس ذمہ دار کی ملاقات اور ذہن سازی اور وضاحت کے نام پر مولانا سعد صاحب کی 85 غلطیوں کی کتابیں دی جاتی ہیں اور اس کو پورے حلقے والوں کی نگاہ میں مجرم بنا کر مثال قائم کی جاتی ہے، تاکہ یہ دوسرا ہمدردی رکھنے والا حمایت نہ کرے، جیسا کہ دودھیشور کی شاہی مسجد، سرخیز کی کچھ مساجد، نارول کی مسجد بلال اور کالوپور کی گل حوض میں بھی ہوا، اور ابھی تازہ معاملہ وٹوا کی آمینہ مسجد کا ہے۔ اور کسی کام کی کسی مسلمان کو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو تعاونوا علی الاسم والعدوان کا مظہر ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو تعاونوا علی البر والتقوی ہونا چاہیے۔ تو مفتی صاحب، شورا والوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے میں، اوقات بگاڑنے میں مزہ آتا ہے، اور اہل عمارت کو برداشت کرتے ہوئے اہل شورا سے ملتے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ تبلیغ والا ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 6، مفتی صاحب کو معلوم ہو کہ اس مجلس کے بعد میں نے عمارت والوں سے ملاقات کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پورے احمد آباد کے علماء کرام اور عوام اہل شورا کا آپ کو نہج تبلیغ پر اور ان کی باتوں کو قبول نہ کرنے پر بائیکاٹ کیا جائے گا، اس لیے آپ یعنی اہل عمارت والے ان علماء کرام کی بات قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ پیدا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کر، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس پر احسان کر۔ اگر یہ صفات اہل شورا کو عمارت کی جماعت کو قبول نہ کرنے والوں میں آ جائے تو خود بخود اختلاف اتحاد میں بدل جاوے گا، اور امت میں افتراق پیدا کرنے والے ہی اتحاد پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ یعنی تنظیم علماء کرام اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم برداشت کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کا سہارا لیں گے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ۔ نمبر 7، اہل حق حضرات کا کسی کو اہل باطل میں داخل کر دینا اور اس کے اپنے بتلان کو نادم ہو کر عند اللہ معافی مانگ لی ہو
تو باطل کہنے والوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے تبلیغ والا ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنے کی جرات کرنا، یہ ہمارے لیے ایمان اور اعمال کو منہدم کرنے کے برابر ہے۔ مفتی یحییٰ صاحب 2 یا 3 مرتبہ آپ نے مجھ سے کہا کہ کئی علماء کرام اور اہل شورا کے صف اولیٰ کے احباب یوں کہتے ہیں کہ آپ مولانا کو سمجھا نہیں سکتے جبکہ وہ آپ کے مدرسے میں آپ کی ماتحتی میں ذمہ دار ہیں۔ تو مفتی صاحب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں اور آپ اس مدرسے کے ذمہ دار بن کر میری جگہ پر کسی اور کو خدمت سپرد کر دیں، اور بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اخراج کے بعد بھی اس مدرسے کی خیرخوائی اور خدمت اور ترقی میں آپ کے منشا کو جان کر مالی اور جانی طور پہ تیار رہے گا۔ انشاءاللہ ان تینوں تعمیرات کے بنانے میں کبھی مسجد میں اعلان نہیں کیا، اس لیے یہاں کے کسی مقتدی کا یا ذمہ دار کا مدرسے پر کوئی احسان نہیں ہے، اور بندے نے بار بار یہاں کے لوگوں کو جمع کر کے آپ کی فکر اور قربانی اور علالت کے باوجود تعلیم کی ترقی کے لیے فکر کرنے کا تذکرہ کرتا رہا، اور میں ان لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ مفتی صاحب کا ہم پر احسان ہے کہ وہ اس ادارے کے ذمہ دار ہیں۔ فقط والسلام، بندہ محمد سلمان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے